اقبال نے کہا بھی تھا نا. اقبال کہتے ہیں عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. کیوں حضرت ان کا نام آئے تو ہم میں بھی حرکت نہ آئے ہیں، کیوں ان کا نام آئے تو ہم میں حرکت نہ. اس لیے حضرت یہ اچھا معاملہ نہیں ہے. اللہ سے دعا فرمایا کریں یا اللہ رحم. وہ دیکھو نا اقبال نے تو دعا کر دی نا، اور ہمیں بھی کہا تم بھی کرو بھائی. اقبال کیا کہتے ہیں؟ شراب کہن پھر پلا سا کیا. یا اللہ جو پلائی تھی نا بایزید اور جنید کو، اس میں تھوڑا سا حصہ مجھے بھی دے دے. شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا. اور آگے پھر کیا، میں کافی شعر چھوڑ رہا ہوں درمیان میں سے. کیا دعا کرتے ہیں؟ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضی سوز صدیق دے. اور حضرت جی ہماری جانے بلا دل کہتے کس کو ہیں؟ ہم نے تو بس دل کے بارے میں سنا ہے تو بس ڈاکٹروں سے سنا ہے جی، ایسے 2 وال بند نہیں، ایسے 3 وال بند نہیں. قربان جاؤں، اگر دل کی خبر لینی ہے تو کبھی کسی صوفی کے در پہ دستک دو جا کے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ دل کہتے کس کو ہیں. وہ اقبال وہ کہا تھا نا حضرت سلطان باہو، آپ فرماتے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاندیاں جانے ہو، وچ ہن بھیڑے وچ ہن جھیڑے وچ ہن منگ مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو. لیکن کیا کریں جی، ہم مصروف ہی بڑے ہیں. ویسے ہم پورا پاکستان گھوم آئے ہیں، لیکن کبھی آنکھیں بند کر کے اپنے اندر نہیں سیر کی حضرت. اسی لیے تو حضور بلے شاہ نے کہا تھا نا، جا جا وڑدا مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ کوئی اڑدیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں ہے. حضرت سلطان باہو پھر بولے، آپ فرماتے ہیں نہ کر ترلے خواج ہزر دے، نہ کر ترلے خواج ہزر دے، تیرے اندر آب حیاتی ہو ہے. پھر اقبال بولے، آپ فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن ہے. پھر حضرت عارف کھڑی بولے، آپ فرماتے ہیں اوے تجھے کیا پتا تیرے اندر ہے کیا؟ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے. بھائی اس وقت کیا تھا، کیونکہ سیفوں کا تو تصور نہیں تھا، بینک ابھی ہوئے کوئی نہیں تھے، تو کیا کرتے تھے لوگ اپنے گھروں میں نا مٹی میں دبا کے اس طرح کی چیزیں رکھا کرتے تھے. تو حضرت نے اشارتاً اس طرف بات کی. آپ فرماتے ہیں جس طرح تو خزانہ مٹی میں دباتا ہے نا، اسی تیرے اندر بھی خزانہ دبایا گیا ہے. ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے. لبڑا نہیں تینوں اینج کوئی جد کی چیز حضور جے لبڑا ہوئے تو پھر کی طریقہ ہے. فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے، ہنجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے. اندر جی بڑا ہی کچھ، اندر بڑا کچھ. نہ کر ترلے خواج ہزر دے، تیرے اندر آب حیاتی ہو. اقبال نے کیا کہا تھا؟ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضی سوز صدیق دے. بڑو زیادہ دکھ کی بات ہے، میرے معاشرے کو یہ بیماری لگ گئی ہے. اسی سارے ٹھیک کرن ٹرے آپ ہی ہونا کوئی نہیں ہے. میرے معاشرے کو یہ بیماری لگ گئی، ہمیں سب کے عیب نظر آتے ہیں، اپنے نہیں آتے کوئی. یہ میرے پردادا پیر و مرشد حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی. بھائی بزرگوں کے بھی مزاج ہوتے ہیں، تھوڑے کچھ کے مزاج میں جلال ہوتا ہے، کچھ بڑے نرم ہوتے ہیں. حضرت بڑے رقیق القلب تھے، بڑے نرم تھے. تو آپ کا ایک مرید تھا گجر بابا، ٹھیک ہے جی، اس کو بھی یہ بیماری لگ گئی، دوسروں کے عیب دیکھنے کی، اپنے نہیں دیکھنے. وہ حضرت بڑے پریشان ہوئی، یار یہ بڑی عجیب بیماری لگ گئی ہے، تو اس کا کس طرح علاج کریں؟ تو بڑی عید آ گئی، حضرت نے پروگرام بنا لیا علاج کا. ٹھیک ہے جی، آپ نے اس کو وہ پیغام بھیج کے نا بلایا. جب آیا تھا حضرت گجر بابا تھا، تو آپ اس کو فرمانے لگے، یار وہ عید آئی ہے تے جڑا نا وہ لیلا لین جانا، تے مینوں تو کوئی ڈنگراں دی پچھان نہیں، تے ذرا چل ہاں میرے نال منڈی، ذرا کوئی لیلا تے مینوں چنگا دیا لے. وہ بڑا خوش، اللہ حکیم صاحب کو کس چیز کی پہچان نہیں تھی، وہ بڑا خوش ہوا، لے وے پیراں دا لیلا لینا. حضرت اس کو لے کے نا چلے گئے منڈی. حضرت نے ایک لیلا دیکھا، آپ نے فرمایا بابا جی دیکھو لیلا ٹھیک ہے. وہ جناب اگے ودیا، پہلے لیلے دیاں کھریاں دبائیاں، منہ کھول کے دند ویکھے، کن چوک کے ویکھے، پچھو پٹھ دبائی. کہندا حکیم صاحب کچھ چنگا نہیں ہے. آپ نے فرمایا اگے گئے، فرمایا نو ویکھ، اونجی چیک کر کے کہندا حکیم صاحب بھی نہیں چنگا. تیسرا اونجی چیک کر کے حکیم صاحب بھی نہیں ٹھیک. چوتھا
انہوں بھی انج چیک کیا, کھریاں چیک کیتیاں, منہ کھول کے ویکھیا, کن چوک کے ویکھے, پچھو پٹھ بھی دبائی. کہندا کی جی بھی نہیں جی چنگا ہے. آپ بھی بول, آپ نے فرمایا بھائی ایویں لیلے تے نہ ریجیکٹ کری آ, سن لیلا کی کہن ڈے. وہ انداز ہے نا بزرگوں. وہ کہندا حضور لیلا بھی کچھ کہندا ہے. آپ نے فرمایا کچھ نہیں بڑا کچھ کہندا ہے. عرض کیتی حضور دسو ہے لیلا ہن کی کہن ڈے. آپ نے فرمایا لیلا کہن ڈیا کی جی پوچھو. میریاں تے بڑیاں کھریاں چیک کیتیاں, میرے تے کن چوک کے بھی ویکھے ہوں, میرا تے منہ کھول کے دند بھی ویکھے ہوں, میری تے پچھو پٹھ بھی دبائی سی. اینو پوچھو کدی اپنے آپ انج ویکھے. یہ بیماری لگ گئی ہے, اپنے آپ نہیں ویکھنا. لیکن یاد رکھو جس دن اپنے آپ کو ویکھو گے گل اس دن بننی. نہ کر ترلے خالی تیرے اندر آگ حیاتی اندر ہی سارا. اور حضرت یہ یاد رکھیں, علیحدہ بات ہے حضرت جی, اسی 2.5 کلو کا موبائل پہ جیب چ پایا ہے, لیکن سارے کتاب لی ٹائم کوئی نہیں ہے. ہم 2 لاکھ کا موبائل خریدنے کو تیار ہیں, 300 کی کتاب ہمیں مہنگی لگتی ہے. تو کیا ہوا ہمارا رشتہ کتاب. میں کہتا ہوں یار چلو ٹھیک ہے یار, موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کم پڑھو تو صحیح نا یار, ہمارے بڑے میں دے کے کیا کہ. اور 2 بابے حضرت, ایک مولانا روم اور دوسرے شیخ سعدی, ان دونوں نے حضرت مثالیں دے کے نا بڑے بڑے اوکھے مسئلے آسان کر کے بتا دیے. لیکن نہ گلستان پڑھنے کا ٹائم, نہ بوستان پڑھنے کا ٹائم, نہ ہمارے پاس مثنوی پڑھنے کا ٹائم. نہیں, ٹائم نکالو. یہ مثنوی میں مولانا روم فرماتے ہیں کوئی بابا جی تھے, تو ان کے پاس نا ایک بڑا قیمتی ہیرا تھا, بڑا قیمتی اور نایاب ہیرا تھا. وہ جب بھی جس بزرگ کے پاس وہ ہیرا ہوتا نا تو اس کا انتقال ہونے لگتا, تو اس کو حکم پیچھے سے یہ تھا کہ کسی نااہل, اب تو حضرت جی کھیڑ چل گئی نا, پیر دا پتر ہی پیر ہے جی, پہلے اس طرح نہیں تھا. اب ساری طریقت کے شجرے پڑھ کے دیکھ لیں, کسی جگہ آپ کو پتر نظر آئے گا, نہیں تو حضرت جی آگے بدل جاتا ہے معاملہ سارا جا کے. تو جس کو تو نے اس کا اہل سمجھنا ہے نا, اس کو تو نے یہ نعمت دے دینی. تو مولانا فرماتے ہیں جن بابا جی کے پاس ہیرا تھا نا, تھے بڑے دانا, بڑی کرنی والے بابا جی تھے. بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ وہ ہیرا چرا لیں, لیکن نہیں چرایا گیا. اب فرماتے ہیں وہ چند لڑکے بیٹھے, آپ کو پتہ ہے ایک چیز ہو تو پھر اس کا تذکرہ بڑا ہوتا ہے. چند لڑکے آپس میں بیٹھے تھے تو بات ہیرے کی چھڑ نکلی. وہ ایک میرے جیسا نا بوتا شیار جو بنتا تھا, اس نے کہا لو یہ کون سی بات ہے, میرے ہاتھ میں تو صفائی بڑی ہے, میں تو اس طرح ہیرا لے کے آؤں گا. انہوں نے کہا بھائی دھیان سے جانا, بابے ہوری بڑے شیار نہیں. ابل کو لبدا نہیں پرے پیالے والا, جے کو لب جائے تو دیندا نہیں ایکن والا ہے. یہ ایک بابوں سے لینا سوکھا کام ہے, یہ بندے کی جند رول دیتے ہیں پکڑ. ابل تے کوئی لبدا نہیں پرے پیالے والا, جے کو لب جائے تو دیندا نہیں ایکن والا. تے پھڑ کے بندے دی ہستی مکا ہٹدے نے پھڑ کے, بلا بھلا ہوندا تے پھر کام بندا جا کے. جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائی, جیڑا سانو رائی آکھے جنت پینگاں پائی. چھوٹی بات ہے, جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائی ہے. تو یہ تو بندے کی جند مار دیتی ہیں, بندے کی ہستی مٹا دیتی ہیں. تو اقبال نے تو کہا تھا مٹا دے اپنی ہستی کو. بہرحال چلو ایک نیا ٹاپک چھڑ جائے گا. تو وہ انہوں نے کہا بھائی اگر تو بابا جی سے ہیرا چرا لائے گا تو ہیرا تو تیرا ہی ہوا, ہم اپنی طرف سے بھی تجھے یہ انعام دیں. اس نے کہا بات ہی کوئی. وہ جناب بابا جی کے در پہ آیا, دروازے پہ دستک دی, بابا جی نے مشکڑی چکی تو دروازہ کھولے. میں پوچھا بابا جی, انہوں نے کہا بھائی مجھے فلاں جگہ جانا پڑ گیا تو 3 دن لگ جائیں گے مجھے واپسی. اس نے کہا بابا جی مجھے بھی وہاں ہی جانا تھا, تو مجھے پتہ چلا کہ آپ نے جانا ہے, تو میں اس لیے حاضر ہوں کہ چلو اکٹھے چلتے ہیں, تو اکٹھے واپس آ جائیں. بابا جی نے کہا یہ گل ہی نہیں ہے, آؤ چلتے ہیں. دونوں نے سفر شروع کر دیا. ایک جگہ نا رات آئی, ایک درخت کے نیچے جو ہے نا وہ سونے کا فیصلہ کیا گیا. بابا جی نے نا وہ اپنا جو ہے نا وہ جبہ اتارا, درخت کے ساتھ لٹکایا, قمیض اتاری درخت کے ساتھ لٹکائی, ٹھیک ہے جی, ہاتھ کا سرانہ بنایا اور قبلہ رخ ہو کے سو گئے. اللہ حضرت جی تو سو جائے وہ بابا کا ایک ہوا ہے, رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آ, درد مندان یاد سجن دی پئی ستے آن جگہ. یہ نہیں سوتے حضرت, یہ نہیں سوتے کوئی. لیکن اس نے سمجھا کہ شاید سو گئے ہیں. اس نے کیا کیا, اٹھا تو حضرت رپیٹ ختم کر دی. میں نے بڑی کوفت ہوں ہے سادہ فرما. وہ جب اٹھا نا حضرت تو
پہلے اس نے بابا جی کے کوٹ کی اندر والی جیب دیکھی، ہیرا کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی، ادھر والی دیکھی، ہیرا کوئی نہیں، سائڈ والی نے دیکھی، ہیرا کوئی نہیں، ساری قمیض کھولی، ہیرا کوئی نہیں، بابا جی دی بشکڑی کھولی، ہیرا کوئی نہیں۔ بڑا حیران ہویا، دوپہر میں تے ویکھیا سی ہیرا بابا جی دی جیب چ سی، ہوں ہیرا کدھر گیا؟ بہرحال وہ ساری رات یہی پتہ بابا جی کو بھی تھا۔ جب تہجد کا وقت آیا تو بابا جی نے تھوڑی سی کھانسی کی، وہ جا کے سو گیا۔ بابا جی اٹھے، تہجد پڑھی، فجر کے لیے اس کو بھی جگایا، سفر شروع کر دیا۔ جہاں جانا تھا وہاں پہنچ گئے، کہا بھائی میں نے تو رات یہاں گزارنی ہے، اب تو نے جہاں جانا چلا جا، کل ادھر واپس آ جانا، پھر چل نکلیں گے واپس۔ وہ بیچارہ جا کے دھکے دھکے کھاتا رہا، رات گزاری، پھر آ گیا، پھر سفر ہوا۔ اسی طرح ایک جگہ ٹھہرے، بابا جی نے سب کو اتار کے لٹکایا، وہ ساری رات اسی طرح پھر تلاشی لیتا رہا کہ ہیرا نہیں ملا کوئی، اور جو واپس آیا ہار گیا، دوستوں کے پاس گیا، بڑی بے عزتی ہوئی۔ لیکن مولانا فرماتے ایک کام اس نے کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ تو کیا کیا اس نے؟ اٹھ کے بابا جی کے دروازے پہ گیا، جا کے دستک دی، بابا جی باہر آئے، پیروں میں گر گیا، حضور معافی دی۔ فرمانا کہ کوئی نہیں، اسی پہلے معاف کر چھڑے۔ پھر تھوڑے وہ دبا کے نا چھوڑے چھوڑے، بابا جی ہوں ایک گل تے دسو، وہ کی حضور سویرے میں ویکھنا سا رات دی جیب چ ہوندا سی، وہ رات نو ہیرا کتے چھڑ دے؟ وہ دو رات لب لب میرا رہا کھ نہیں ہے، دسو رات نو ہیرا کتے چڑھ دے؟ وہ مسکرا کر کہنے لگے، وہ بے وقوف، تو دو راتیں ہیرا میرے سامان میں تلاش کرتا تھا، میں تو ہیرا تیرے سامان میں چھپا دیتا تھا۔